قسم قرآن کی کھا کر مورخ ہاتھ میں قرآن لے، دونوں ہاتھوں میں، ایک میں نہیں دونوں میں، اور قرآن لے کے کہے یہ سارا پیغمبر کا مال بعد پیغمبر کس کو ملا؟ اس کا نام بتاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پورا کل کا کل اثاثہ جو رسول نے بچپن سے رسول کے پاس ہے، توجہ کیجئے گا، کوئی دنیا میں ایسا بھی انسان ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ یہ فلاں چیز ہمارے پاس ایک رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے دادا کے ہاتھ کی ہے، یہ ہمارے باپ کے ہاتھ۔ ہمارے والد جب فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں سے واپس آئے تھے تو ہم کو یہ تحفہ دیا تھا گھڑی مثلاً کے، یہ رومال ہمارے والد نے دیا تھا، یہ ہمارے دادا نے دیا تھا، یہ ہمارے پردادا کے زمانے سے چیز چلی آ رہی۔ ارے بھائی کون سا انسان ہے جو یہ سب نہیں دکھاتا؟ تو پیغمبر کوئی فقیر خاندان کے تو تھے نہیں؟ یا کیا کہیں گے آپ؟ جس کا پردادا ہاشم ہے، جس کا دادا عبد المطلب ہے، کچھ چیزیں ابراہیم سے چلی آ رہی تھی اس گھرانے میں، کچھ عبداللہ کے پاس تھی، کچھ ابو طالب کے پاس تھی، پورے خاندان نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے محمد کو دے دی، اس لیے کہ یہی اب بنی ہاشم کا سردار ہے، سب محمد کے پاس رہا۔ حد یہ ہے کہ گھر میں جو کنیز ام ایمن تھی اس کو عبداللہ نے خریدا تھا، بعض کہتے ہیں عبد المطلب نے عبداللہ کے لیے خریدا تھا خدمت گزاری کے لیے، عبداللہ نے چھوڑا بیٹے کے لیے، بیٹے نے اپنے پاس ام ایمن کو رکھا اور ماں کی طرح سمجھا، اور جب خود انتقال کیا تو قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ کنیز وراثت میں کس کے پاس گئی ہے؟ حکومت کے پاس ہے ام ایمن یا بیٹی کے گھر میں ہے؟ ہاں تو لباس بھی آ رہا تھا، لباس بھی آ رہا تھا۔ بڑے پیغمبر کی چیزیں مشہور ہیں، جو ادریس ہو، الیاس ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، یحییٰ ہو، زکریا ہو، شعیب، سب کی امانتیں تھیں اور سب پیغمبر کے پاس ہیں۔ تو اب پیغمبر یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ سب میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد امت آئے لوٹ لاٹ کے لے جائے، جس کے جو ہاتھ لگے وہ لے جائے، تو ایسا ہی ہو جائے۔ پتہ چلا اس مال سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اس وقت لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ تاریخ میں دلیل خلافت یہ چیزیں بن جائیں گی تو سب آ کے لے جاتے، سب لے جاتے اور کچھ بھی نہ چھوڑتے، یا زبردستی لے جاتے گھر سے۔ یہ ہمیں چاہیے۔ بہت دنوں کے بعد جب پتہ چلا کہ محمد حنفیہ کے پاس نبی کا تازیانہ اور مسلح ہے، تب معاویہ نے اپنا لشکر بھیجا کہ محمد حنفیہ سے چھین کے لے آؤ، تو وہی تازیانہ لے کے نکل آئے باہر، تو لشکر واپس چلا گیا۔ یہ علی کا بیٹا ہے، کہنا مسلح ملے گا تمہیں۔ یہ بھی ہوا کہ نبی کا ممبر اکھاڑ کے لے آؤ، تو نبی نے کہا تھا جس دن میرا ممبر اکھاڑا جائے گا اس دن عذاب کے آثار نظر آئیں گے، دن میں ستارے نکل آئیں گے۔ یہ ایک عجیب بات پیغمبر نے کہی تھی۔ تو شام کے حاکم نے ممبر کو ہلایا کہ ہم شام لے جائیں ممبر، تو دن میں ستارے نکل آئے۔ یہ بھی ہے۔ یہ بہت دیر میں پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، تاریخ میں لکھا جا چکا تھا۔ غدیر خم کے واقعے سے بہت پہلے انصاروں، مہاجر، اصحاب کو، سب کو، رشتہ داروں کو، بنی ہاشم کو مسجد میں بلا کر پیغمبر نے سارا سامان منگوا کر علی سے کہا اب یہ سب کچھ لفظ یہ ہے اپنے قبضے میں لو، اپنے قبضے میں لو، علی اٹھو، اٹھو قبضے میں لو۔ اور کل جیسا کہ میں نے کہا تھا عربی کتاب ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ یوں زبانی میں نے سنا دی، لیکن یہ کہ حوالہ ضروری ہے، اس لیے کل میں نے کہا تھا تو آج میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ پہلے حضرت نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ بھتیجے میں تمہاری وصیت کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کیوں ڈر گئے آپ کو پتا ہے؟ سب کو یہ پتا تھا کہ وصیت میں یہ بھی شرط ہے
کہ اگر مرنے والا قرضدار جا رہا ہے تو وصی پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کا قرضہ ادا کرے. یہ عربوں کو بھی معلوم تھا اور اسلام میں بھی یہی ہے. عباس پیچھے ہٹ گئے, معذرت کی انہوں نے, اور پھر حضرت نے کہا علی اٹھو اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں. علی نے پیغمبر کی وصیت کو قبول کیا اور سب سے پہلے پیغمبر نے اپنی انگوٹھی اتاری اور علی کے ہاتھ میں پہنا دی. اب آپ پڑھ لیجئے کہ جب خط جاتے تھے تو پیغمبر کی انگوٹھی میں مہر تھی. اصل چیز ہے یہ مہر. علی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی. پیغمبر نے کہا یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتاری. اب کوئی اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار دے گویا اس نے پوری حکومت اتار دی. انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم. ہمارے پیغمبر کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے شروع ہوئی نک سے اور یہ گھومتی ہوئی آئی اور یہاں پہ ختم ہو گئی. یہ ہے بیچ میں نگینہ. یہاں سے شروع ہوئی, نک سے شروع ہوئی اور گھومتی ہوئی آئی. خاتم. آدم سے پہلے نور بنا, نور چلا, جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ کے خاتم. اول بھی یہی, خاتم بھی یہی. تو گویا خاتم عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم, یعنی آدم سے اور میرے نور سے لے کر یہ 1,24,000 نبوتیں اس انگوٹھی میں ہیں. علی اس کو پہنو. علی سے پہنو, علی سے پہنو. سب سے پہلے حضرت نے علی کو اپنی انگوٹھی پہنائی. مجمع بیٹھا ہے مسجد نبوی میں. یہ غدیر سے پہلے کا غدیر ہے. اس کے بعد اپنی زرہ جس کا نام ہے جعفر اور ذوالفقار جو حضور کی تلوار اور امامہ اور چادر اور وہ برقع جو جنت سے آیا تھا جو زرہ میں لگا تھا. اور جبریل نے آ کے کہا کہ برقع کو زرہ میں منطقے کی جگہ لگا دیں اور یہ زرہ علی کو دے دیں. نیس اپنی نالین مبارک اور قمیص جس میں آپ کو معراج ہوئی تھی اور جس کو زیب تن کیے ہوئے تھے. آپ احد کی جنگ میں زخمی ہوئے تھے. 3 پگڑیاں, ایک بالوں کی پگڑی, ایک وہ پگڑی جس کو آپ عیدین اور جمعہ کے موقع پر پہنا کرتے تھے, وہ پگڑی جس کو پہن کر آپ جبریل کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور 2 بغلے خچر عطا کیے, ایک دلدل دوسرا شہبہ, اور 2 اونٹنیاں عطا کی, ایک غصبہ اور 2 گھوڑے عطا کیے. ایک کا نام جنا جسے ذوالجنا کہتے ہیں, دوسرا خیروم, اور حمار دراز گوش جس کا نام یافور تھا عطا فرمایا. ان چیزوں کو اب یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ چیزیں علی میں نے تمہیں دیں اور فرمایا ان چیزوں کو میری زندگی میں قبضہ کر لو. لفظ دیکھیے, میری زندگی میں قبضہ کر لو. یہ بھی وسیع بنانے کا کوئی طریقہ ہے. قبضے میں لو, قبضہ کر لو, اور میرے بعد ان چیزوں کے بارے میں تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے. اس لیے سب کو بلایا ہے. حضرت نے یہ تقریب اپنے قرابت داروں, انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت کی موجودگی میں انجام دی. اس کے معنی اتنے راوی تھے, اور حضور کا یہ کہنا کہ میرے بعد اس پہ جھگڑا نہ ہو, علی کے قبضے میں دے دی, ملکیت میں دے دی, مالک بنا دیا, وصی بنا دیا, وصیت کر دی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناقہ ہمیں دے دو,
گھوڑا ہمیں دے دو، تلوار ہمیں دے دو، امامہ ہمیں دے دو، زرہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ سب راوی ہیں۔ جو مطالبہ بھی کرے گا وہ بھی راوی بنا بیٹھا ہے، تو مطالبہ کون کرے گا؟ تو اس کے معنی کہ آپ اگر اپنے بیٹے یا بھائی یا داماد کو وارث بنا رہے ہیں تو کوئی بھی باہر کا آدمی آپ سے آپ کی وراثت نہیں چھین سکتا، اور نہ آپ گواہ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے گواہ پہلے بنا دیے، یہ میں نے سب دے دیا، علی کی ملکیت میں دے دیا۔ اسی سے دلیل قائم کی گئی کہ علی وصی اور وارث تھے۔ جب یہ چیزیں علی کو نبی دے کر گئے تو جو ہدایت کی زمام ہے، اپنی امت کو بیراروں کیسے چھوڑ کر جاتے، قانون آخری ہے قرآن، سمجھانے والا علی، تو کیسے ان کے ہاتھوں میں دے جاتے جو ایک ایک لفظ پہ بحث کر رہے ہو کہ ولی کے کیا معنی ہے۔ جو یہ بحث کر رہے ہوں کہ طلاق کیا ہے، جو یہ بحث کر رہے ہوں کہ اذان کا طریقہ کیا ہے، تو وہی جو جانتا ہو کہ حقیقت حال کیا ہے، تو قرآن بھی اسی کے پاس، وراثت بھی اسی کے پاس، اور کسی نے مطالبہ علی سے نہیں کیا۔ اب یہ رہ گئی بات کہ ایک اعتراض یہ ضرور ہوتا ہے، علی کا اگر حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ ایک بہت اچھا خوبصورت ڈرامائی انداز ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، اس لیے کہ اس میں اچھا یہ لگتا ہے نہیں نکالی نا، اگر نکال لیتے تو کیا ہوتا۔ یہ جملہ تو یوں لے گئے آپ، اور یہ جملہ بھی لے جائیے، نہیں نکالی نا، اور جب نکالی جمل سفید نہروان تو آپ نے کہا خانہ جنگی میں گھر کے رہ گئے۔ ارے 30 برس بعد ہوئی خانہ جنگی، کیا چاہتے تھے 30 برس پہلے ہو جائے؟